ایک اور کویسچن یہ بھی تھا کہ بعض اوقات گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، اور اگر رشوت نہ دیں تو وہ جاب ملتی ہی نہیں، کسی اور کو مل جائے گی، تو کیا اس جاب کے لیے رشوت دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور اس جاب سے جب جو سیلری حاصل ہوتی رہے گی کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنا حق یا جائز چیز رشوت کے بغیر حاصل نہ ہو رہی ہو تو بالکل رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا اگرچہ ناجائز اور حرام ہی ہوگا۔ اب یہاں پر حق کس طریقے سے بنے گا کہ فرض کر لیں گورنمنٹ جاب ہے، جو تجربہ مانگا جا رہا ہے، ایکسپیرینس آپ کے پاس کمپلیٹ ہے، جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بالکل آپ نے اتنا پڑھا ہے، ڈگریز آپ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ وہ کام بھی آپ جانتے ہیں، فن بھی جانتے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہیں، اور دوسرا کوئی ایسا آپ کے مقابلے میں ہے نہیں جو اس نوکری کے قابل ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ نوکری آپ کا ایک حق بنے گی۔ اب اگر یہ رشوت کے بغیر حاصل نہیں ہو رہی تو آپ رشوت دے کے بالکل لے سکتے ہیں، لینے والے گناہگار ہوں گے، آپ نہیں۔ یہ ایک ہوئی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ صرف آپ ہی ایک ایسے نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آپ کے جیسے لیول کے ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس میں تقوی یہ ہے کہ آپ رشوت نہ دیں، کیونکہ اب یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ تو دوسرے کا بھی حق ایک طرح سے بنتا ہے، اور دوسرا دے دے، لینا چاہے لے لے، وہ اس پہ وبال ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نہ لیں۔ لیکن فتویٰ اسی پر ہوگا، یعنی ایک ہوتا ہے تقوی احتیاط کرتے ہوئے آدمی کرے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی ہے تو جائز، اچھا ہے کہ نہ کریں، جو ہم کہتے ہیں اچھا ہے نہ کریں یہ تقوی ہے، اور یہ کہ ہے جائز یہ فتویٰ ہے۔ تو فتویٰ یہی ہے کہ اس صورت میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت کی جو بالکل ناجائز ہے وہ یہ کہ اس قابل نہیں ہے کہ جاب حاصل ہو جائے، اب اور حقدار بھی بیچارے موجود ہوتے ہیں، اور رشوت دے کر نااہل وہاں پر آ جاتا ہے، اور جو اہل ہیں جو حقدار ہیں بیچارے رہ جاتے ہیں، اس صورت میں یہ اس طرح نوکری لینا یہ حرام ہوگا۔ لیکن پہلی دو صورتوں میں جاب لینا بھی صحیح، اس کی سیلری بھی صحیح، تیسری صورت میں یہ رشوت دینا بھی حرام، اور چونکہ اس کام کے قابل ہی نہیں ہے تو یہ پھر سیلری لینا بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو گورنمنٹ جاب چھوڑ دینی چاہیے اور حقدار تک چیز کو پہنچنے دینا چاہیے، لیکن یہ ہے بہت مشکل۔ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے کہ مادی اشیاء کے حصول کے لیے اور تھوڑی سی دنیاوی سہولت حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات انسان اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ تو ایک یہ کہا کہ یہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں جو غم محسوس ہوتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہمارے اکابرین نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ نواسۂ رسول کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ نواسۂ رسول کی ہم تعظیم کیوں کرتے ہیں، محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ان سے محبت نبی کی وجہ سے ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ امام حسین کا دکھ اور غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، اور بچپن سے ہی آپ نے جب ان کے بارے میں بتایا تھا کہ میری امت ظالمانہ انداز سے ان کو شہید کرے گی تو سرکار اکثر رو پڑتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غم دل میں محسوس ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ مطلب ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، تبھی تو ہوا۔ اور نبی سے محبت کب ہوگی؟ جب پہلے ان کو نبی مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے یہاں تک لکھا، امام احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر دل میں غم پیدا نہ ہو کسی کے، ان باتوں کو سنے اور غم پیدا نہ ہو، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک ہی پوچھا کہ یہ محرم الحرام میں جو 9 یا 10 کو کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں، کیا قربانی کی گوشت سے بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل بنا سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کا گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہوتے ہیں۔ عزیز رشتہ داروں کو دے دیں، غریبوں کو دے، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ یقینی سی بات ہے جو اپنے پاس ہے اسی سے آپ کھچڑا بنائیں گے، تو جب وہ گھر میں ویسے ہی کھانا جائز ہے تو کھچڑا بنا کے کھانا یا کھلانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا قربانی کے گوشت سے ہم گھر میں دعوت نہیں کرتے ہیں تو خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں؟ تو یہ ایک الگ عجیب سا خیال ہے کہ جی یہ کھچڑا بنا لیا تو یہ قربانی کے گوشت سے، تو یہ کیا وہ تو قربانی کے لیے تھا، کھچڑا نیاز کے طور پر ہے؟ یہ مطلب صحیح خیال نہیں ہے، یا اس میں کوئی تفاوت، کوئی منافات، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل قربانی کے گوشت سے یہ بنایا جا سکتا ہے۔